الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام معزز حاضرین کرام و سامعین نظام، بالخصوص صاحب صدر گرامی قدر حضور قبلہ علامہ پروفیسر محمد منیر رضا صاحب دامت برکات العالیہ، قبلہ بخاری صاحب مدہ ذیل العالی، محترم بریگیڈیئر طارق صاحب، معزز حاضرین و سامعین، آج کی فہم قرآن کی باضابطہ دوسری نشست ہے۔ الحمدللہ گزشتہ مہینے جو فرسٹ سیچرڈے کے بعد سنڈے آیا تھا، اس کی پہلی نشست ہوئی۔ آج اسی حساب سے اللہ کی توفیق سے اور آپ محسنین اور محبان قرآن کے شوق اور ذوق کی بنا پر دوسری نشست ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب جو قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ خوش نصیب جو قرآن پڑھاتے رہتے ہیں۔ تیسرے وہ خوش نصیب جو قرآن سنتے رہتے ہیں۔ اور چوتھے وہ خوش نصیب جو ان 3 طبقوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو کوئی کسی کیٹیگری میں آ جائے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ فرمایا کہ جس کا تعلق مسجد سے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، اور جس خوش نصیب کی محبت قرآن سے دیکھو اس کے ایمان اور سلامتی کی بھی گواہی دو۔ فہم قرآن کا جو مبارک سلسلہ بزم فاروقیہ کے زیر اہتمام شروع ہوا ہے، اس میں حسن ترتیب یہ قائم کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز قرآن مقدس کی 114 صورتیں ہیں۔ تو صورتوں کی ترتیب سے ہم یہ فہم قرآن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ 25 سے 30 منٹ کے لگ بھگ موضوع کے مطابق گفتگو ہوگی،
4-5 منٹ کوئی ضروری سوالات جو اس گفتگو سے متعلق ہوں اس کا موقع ہوگا، اور چند صدارتی کلمات اور اختتامی گفتگو کے لیے صاحب صدر جو ہے وہ اپنے خیالات عالیہ سے اور دعا سے ہم سب کو مستفید فرمایا کریں گے۔ معزز حاضرین، آج سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت یہ ترتیب میں پہلی نہیں ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہو، سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی ہے۔ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد آگے ترتیب کے ساتھ، اس ترتیب سے صورتیں نازل نہیں ہوئیں۔ صورتوں کی ترتیب نزولی اور ہے، اور ترتیب توقیفی جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سکھائی اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس ترتیب سے قرآن پاک کو جمع کرو اور اسی ترتیب سے اس کو پڑھا کرو اور اس کو یاد کیا کرو، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے 20 کے قریب اسماء مبارکہ احادیث کے اندر وارد ہوئے، جن میں جو مشہور و معروف نام ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ تو کھولنے والی، کیونکہ اس سے قرآن مقدس کے علوم، فنون، فیوز و برکات کے سارے دروازے پڑھنے والے کے لیے کھل جاتے ہیں، اس لیے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، اس کی جڑ اور بنیاد۔ احادیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کے سارے علوم و فنون، تعلیمات کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہو تو سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے سارے مضامین کو اور تعلیمات کو مزید اختصار سے دیکھنا ہو تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ ام الکتاب ہے۔ اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ السبع المثانی یعنی 7 آیتیں مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اور کوئی نماز فاتحہ شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپ 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکنز، الکنز خزانہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے کرم اور فضل، علم اور حکمت، تدبر اور فیوز و برکات کے سارے خزانے اگر اختصار کے ساتھ دیکھنے ہو تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے جمع فرما دیا، اور یہ اللہ کے کرم کے خزانوں میں سے ایسا عظیم خزانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنی زندگی میں 4 دفعہ سخت واویلا کیا، رویا دھویا، سر میں خاک ڈالی، ماتم کیا، سینہ کوبی کی۔ ان میں پہلا وہ موقع تھا جب اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، فاخرج فإنک رجیم، جا دفع ہو جا، تو لعنتی ہے۔ اس وقت بڑا رویا کہ میری ساری زندگی کی عبادت زمین کے چپے چپے کے سجدے رائگاں ہو گئے۔ دوسرا اس وقت اس نے ماتم کیا جب آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔
حضور کی ولادت کے موقع لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے مومنوں کو سب سے بڑی نعمت دے کر اس نعمت کو عطا کرنے پہ احسان بھی جتلایا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا فاصبحتم بنعمتی خوانا. فرمایا لوگو تم جہنم کے گڑھوں میں کود رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو تمہیں عطا کی. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہیں بچا لیا، جہنم کے گڑھوں میں گرنے سے محفوظ کر لیا، جنت کے راستوں پہ لگا دیا، اور اس نعمت کے صدقے تمہیں بائی بائی بنا دیا. یہ الکنز ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے تمام جسم کی امراض کے لیے بھی اور روح کے امراض کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ متعدد جسمانی اور روحانی امراض کے لیے سورہ فاتحہ کو بطور دوائی بھی استعمال کرتے تھے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ سورہ شفا بھی ہے. علی ھذا القیاس سورہ فاتحہ جو ہے یہ اپنے مضامین کی جامعیت اور اللہ کے ان انوار و تجلیات جو اس کے اندر اللہ نے سموئے ہیں، یہ ایک جامعہ ترین صورت ہے. تو شیطان نے اس وقت بھی سر میں خاک ڈالی جب اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس وقت بھی اپنے سر میں خاک ڈالی، سینہ کوبی کی جب حضور کو یہ سورہ فاتحہ تھا. یہ وہ اللہ کا خزانہ ہے. اور فرمایا کہ چوتھی دفعہ شیطان نے اس وقت ماتم کیا اور سینہ کوبی کی جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں عطا فرمائیں. اس وقت بھی سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا مغز ہے، یہ قرآن کی روح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مخلوق کبھی قرآن پاک کو پڑھ کے اس سے اکتساب فیض کر کے سیر نہیں ہوگی. یہ ایسا بحر بے کنار ہے، قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، کہ اس کے معارف کو سمجھنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، اپنے دامن میں لپیٹنے کے لیے انسان زندگیاں کھپا دیں گے، لیکن اس قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس کے تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کا حق ادا نہ کر پائیں گے. جتنا اس کو پڑھیں گے، جتنی بار اس کو پڑھیں گے، فیضان کے نئے اس کے اندر بحر ذخائر سامنے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے. تو بظاہر یہ 7 آیتیں ہیں، لیکن اس کو ام الکتاب، اس کو فاتحۃ الکتاب، اس کو الکنز، اس کو الشفا اور دیگر متعدد نام دیے گئے. بہقی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہ سب کچھ عطا کریں گے جو اس نے ان سے وعدے کیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو بھی اللہ نے وعدے کیے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ جنتیوں کو سب کچھ دیں گے. پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے، اے میرے جنتیوں، تمہیں حور و غلمان دیے،
جنت کی نعمتیں دی، بہاریں دی، اپنی رضا عطا کی، خوش ہو مجھ سے؟ کہیں کہ مولا ہم بڑے خوش ہیں، ہم تیرے کرم پر، تیرے فضل پر، تیرے انعام و اکرام پر ہم تیرا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو نے حد کر دی اپنے کرم کی، وعدوں کو ایفا کرنے کی حد کر دی۔ ہمیں شاید اتنا ان وعدوں پہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہمارے اعمال میں کمزوری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جس قدر اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا اسی قدر اس کے اعمال صالحہ ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان و واقعی ہے اور روز آخرت پر کہ میرا زندگی کا کوئی عمل خیر، میری زندگی کی کوئی نیکی، چاہے کوئی شاباش دے یا نہ دے، چاہے کوئی اس پہ انعام و اکرام ملے یا نہ ملے، وہ میرے مولا نے جو مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ اپنا ایک ایک وعدہ ضرور پورا کرے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے حارثہ آج صبح کیسے کی ہے؟ طویل حدیث ہے۔ فرمایا حضور آپ نے پوچھا تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا میرا ایمان کی حقیقت یہ ہے مولا کہ میرا سینہ اللہ کی محبت سے، اللہ کے نبی کی محبت سے، ایمان کے نور سے، خشیت الہی سے سرشار ہے۔ میرا ظاہر و باطن قرآن کے نور سے روشن اور منور ہے۔ فرمایا اس کی دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ میں لوح و قلم دیکھ رہا ہوں، میں جنت و دوزخ دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں دوزیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں آسمان کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے ان تمام جتنے اس نے انعام و اکرام کے وعدے کر رکھے ہیں زمین پہ کھڑا ہو کے یا رسول اللہ میں سب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے صحابی تمہیں مبارک ہو، تو نے اپنے ایمان کی کاملیت کو حاصل کیا ہے۔ تو روز آخرت پہ اور اللہ پہ جو جتنا زیادہ ایمان رکھتا، اللہ کریم فرمایا گیا ہے میرے جنتیوں کیا میں تمہیں اتنی نعمتوں سے بھی بڑی نہ کوئی نعمت عطا کر دوں؟ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس سے آگے اور کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ آواز آئے گی کہ جنتیوں ٹھہرو میں تمہیں جو کچھ عطا کیا اس سے بھی بڑی نعمت دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو طلب کریں گے اور وہ لحن داؤدی کے اندر جنتیوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ جنتی اس قدر محظوظ ہوں گے، مسرور ہوں گے، وارفتہ ہو جائیں گے کہ انہیں جنت کی ساری نعمتیں ہی بھول جائیں گے۔ اللہ فرمایا کہ جنتی اب بتاؤ، عرض کریں گے مولا اب جو نعمت ملی تیرا قرآن، یہ کلام الہی جو لحن داؤدی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، ہمیں جتنا سرور آیا ہے ہمیں جنت کی ساری پچھلی نعمتیں بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں کیا اس سے بھی بڑی نہ تمہیں کوئی نعمت عطا کروں؟ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، حیران اور پریشان ہوں گے یا اللہ اس سے آگے کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اس وقت پھر اللہ رب العالمین آقا دو جہاں مدنی تاجدار حبیب کردگار رحمت عالم آقا آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلب فرمائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لحن محمدی میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور خوش نصیب جنتی سنیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لحن محمدی میں جب جنتی قرآن سنیں گے انہیں ایسا فیض ملے گا، انہیں ایسا ذوق ملے گا، انہیں ایسے انوار و تجلیات ملیں گے، انہیں ایسا سرور آئے گا
گا کہ انہیں اس سے پہلے کی ساری نعمتیں فراموش ہو جائیں. اللہ پوچھیں گے جنتی اب بتاؤ. وہ عرض کریں گے مولا تیری عزت کی قسم اس وقت جو تو نے نعمت عطا کی تیرا قرآن، ہم زندگی میں تو قرآن حضرات سے سنتے تھے، قاریوں سے سنتے رہے، حافظوں سے سنتے رہے، ہم علماء سے سنتے رہے، لیکن تیرے محبوب کی زبان سے آج جو قرآن سنا ہے ہمیں اتنا سرور آیا کہ میں جنت کی ساری پچھلی نعمتیں بھول گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیو کیا تمہیں اس سے بھی بڑی نہ کوئی نعمت عطا کروں؟ یہ میری نعمتوں کے ٹرائل تھے سارے. یہ تمہیں لحن داؤدی میں، تمہیں لحن محمدی میں جو قرآن سنایا ہے، جو میں اگلی نعمت تمہیں عطا کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے تمہیں تیار کیا گیا ہے، تمہارا ظرف پیدا کیا گیا ہے. جنتی کہیں گے مولا اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ پھر اس وقت اللہ رب العالمین سارے حجابات ہٹا کر اپنا دیدار کروائیں گے. اے اللہ ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرما. اللہ کا دیدار خدا کی قسم اس کائنات کا سب سے بڑا انعام، اور جو اس انعام سے محروم رہ گیا اس کو ہر شے مل بھی گئی تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خیر سے محروم رہ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن خوش نصیب جنتی اللہ کا اس طرح دیدار کریں گے جس طرح دنیا میں تم کھلی آنکھوں سے 14ویں رات میں چاند کا دیدار کرتے ہو. خوش نصیب جنتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ سلسلہ ایک دم منقطع ہو جائے گا دیدار کا. جنتی شور مچائیں گے حل من مزید، حل من مزید، مولا کچھ اور ہمیں یہ نعمت ملے. آواز آئے گی جنتیوں یہ میری نعمت کیسی لگی؟ وہ عرض کریں گے مولا اب جو سرور آیا ہے، جو ہمیں حقیقی راحت ملی ہے، جو فیضان کے بحر بے ذخائر ہمیں ملے ہیں، بے کنار ملے ہیں، یا اللہ تیری ساری پچھلی نعمتیں اس کے آگے ہیج. اللہ پوچھیں گے میرا دیدار کتنی دیر کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو جلدی دیدار کروایا جائے. عرض کریں گے یا اللہ کوئی ایک لمحہ یا 2 لمحے آپ نے دیدار کروایا ہے اور سلسلہ پھر منقطع ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائیں گے اے جنتیوں تم نے 7 لاکھ سال میرا دیدار کیا. 7 لاکھ سال دیدار کرتے رہے ہو اور تم میرے دیدار میں اتنے محو ہو گئے ہو، گم ہو گئے ہو، وارفتہ ہو گئے ہو، مدہوش ہو گئے ہو کہ 7 لاکھ سال گزرنے کا تمہیں احساس ہی نہیں. شہید کو اللہ یہ نعمت عطا کرتے ہیں، ایک جھلک دکھاتے ہیں دیدار کی جب وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، اسی لیے اس کو بھی درد نہیں ہوتی. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یوسف علیہ السلام کو حسن دے کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، آقا علیہ السلام کا حسن دے کے مردان عرب نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور اللہ کے دیدار کے آگے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہیں ایک جاں 100 جہاں فدا، 100 جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لیکن ہمیں اس کی قدر کا احساس ہو جائے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے. پھر 5 نمازیں پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے صبر کرنا بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، نیکی کی راہ پہ چلنا بھی آسان. تو قرآن مقدس یہ سورہ فاتحہ یہ بظاہر مختصر سی صورت ہے، لیکن ام الکتاب یہ فاتحۃ الکتاب، اس میں وہ انوار و تجلیات کے سمندر ہیں، وہ بندے میں وہ ظرف پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کے دیدار کے قابل ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے جو بسم اللہ شریف ہے
وہ سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ یہ بسم اللہ شریف جو ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے، یہ تقسیم کرنے کے لیے کہ اس سے نئی سورت شروع ہو گئی۔ سورتوں کی ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قائم فرمائی ہے۔ یہ سپاروں کی ترتیب جو ہے، سپاروں کی ترتیب یہ بعد کے دور میں سہولت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس پہ اعراب، زبر زیر پیش، حد مد کی تقسیم بھی بعد میں کی گئی۔ یہ فاتحہ شریف سے پہلے جو بسم اللہ شریف ہے، یہ ہر سورت کے ساتھ جو ہے یہ بطور تبرک، بطور یہ برکت اور صورتوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے یہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف شامل کی گئی۔ سورہ نمل کے اندر جو ہے، جب سلیمان علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے، اس میں جو بسم اللہ شریف ہے وہ قرآن پاک کی اس سورت کی ایک آیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا جائے تو تعوذ پڑھنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، ایک یہ حکم، اور دوسرا یہ ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے پناہ حاصل کرو۔ تو تعوذ پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اگر قرآن پڑھتے پڑھتے ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو جائے تو آپ بسم اللہ شریف نہ بھی پڑھیں تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب نماز تراویح میں حفاظ قرآن پڑھتے ہیں تو درمیان میں صورتیں آتی رہتی ہیں، کوئی بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور رب العالمین جو رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے الدین کا، جزا کا، قیامت کے دن کا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب، ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور راہ ہدایت سے برگشتہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں دکھانا۔ معزز حاضرین کرام، سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، جو سورۃ الکنز ہے، اگر ان آیات کے تفصیلی مفاہیم کو ہم دیکھیں تو خدا کی قسم ایک ایک حرف پہ ضرورت ہے کہ ساری زندگی صرف کی جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 8 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ سیکھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور آپ کا خاندان سفارت کے فرائض سر انجام دیتا تھا،
اور آپ علم میں، حکمت میں، تدبر میں، معاملہ فہمی میں، شجاعت میں، ہر اعتبار سے آپ اپنے معاشرے کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ صاحب لسان تھے، صاحب زبان تھے۔ 8 سال میں سورہ بقرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اگر اہل عرب ہو، پڑھانے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیکھنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور 8 سال میں وہ ایک سورت کو پڑھے اور پھر بھی حق ادا نہ ہوا ہو، 8 سال پڑھتے رہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کس قدر اللہ نے اپنے عرفان چھپا کے رکھے ہوئے۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں نعوذ باللہ شاید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ کمزور تھا آپ کا، نعوذ باللہ نالائق تھے اس لیے اتنا عرصہ پڑھتے رہے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر شے آپ نے پڑھی اور سیکھی، اور بالخصوص سورہ بقرہ جو ہے 8 سال میں آپ سیکھتے رہے۔ یہ اسی کا فیضان تھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا، اور جو کچھ اس قرآن سے سورہ بقرہ سے سیکھا تھا اس کو صرف اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، جہاں جہاں تک آپ نے اسلامی حدود کی سرحدیں وسیع کی وہاں تک اس کو نافذ العمل بھی کر دیا، اور فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے جانور کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دے۔ اور جب ایک دفعہ زلزلہ آنے لگا تو زمین پہ کوڑا مارا، خبردار ہے زمین، عمر نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، خبردار میں نے تیرے ساتھ بھی عدل اور انصاف کیا ہے، تمہیں دوبارہ ہلنے کی اجازت نہیں۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ بس پڑھتے ہیں، ہم جو سیکھتے ہیں بس سیکھتے ہیں۔ پڑھنا برائے پڑھنا، جس طرح آرٹ فار آرٹ سیکھ، ادب برائے ادب۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ بس پڑھ رہا ہوں۔ کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مطمع نظر نہیں ہوتا۔ اگر کسی مقصد کو سامنے رکھ کے، اگر وہ عرفان کے سمندر جو اللہ نے اس قرآن کے اندر سمو دیے ہیں، ایک ایک آیت کے اندر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب آپ قرآن کی ایک ایک آیت کے قریب ہوں گے، خدا کی قسم آپ کے 14 طبق اللہ ایک ایک آیت سے روشن کرتا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ قبلہ عالم نے ایک دفعہ میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھائیں، اگلے درس کے موقع پہ آپ کو کہیں جانا پڑ گیا۔ سب نے پوچھا کہ سرکار آپ کے بعد کون یہ پڑھائے گا؟ تو میں ابھی BA میں پڑھتا تھا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، عظیم فاروقی میری جگہ درس دے دے گا۔ تو جس دن درس دینا تھا میں رات وہ آیتیں پڑھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک تاحد نگاہ سمندر، میں نے اس وقت تک کراچی کا سمندر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، بعد میں دیکھا، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے پانی ہی پانی، اور میں اس کے کنارے سے آگے کوئی 5-7 فٹ آگے ہو کے ادھر کھڑا ہوں، اور صاف شفاف نیلے رنگ کا پانی ہے، اور اتنا صاف شفاف ہے کہ نیچے تک نظر آ رہا ہے، خوبصورت اس پہ پھول ہیں، پیاری پیاری مچھلی ہیں، اور اس طرح جس طرح ہیرے جواہرات جو ہیں دائیں بائیں آگے اندر بکھرے پڑے، اور ایسا پاکیزہ پرسکون ماحول ہے کہ انسان دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہر شے سمیٹ کے اپنی جھولی میں ڈال لوں۔ یہ پھول بھی، یہ خوبصورت ماحول بھی، یہ ہیرے جواہرات بھی، خوبصورت پرندے بھی، مچھلیاں، میں ساری اکٹھی کر لوں۔ آواز آتی ہے عظیم فاروقی، یہ وہ عرفان کے سمندر ہیں جس کے اندر تم داخل ہونے جا رہے ہو، جو درس قرآن، جو اللہ کے قرآن کی تعلیم، جو تمہیں شیخ اور مرشد نے منبر پہ بٹھایا، اس جگہ پہ بٹھایا درس دینے کے لیے، تو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عرفان کا اتنا وسیع سمندر ہے،
عظیم فاروقی سے جتنا مرضی سیراب ہو جو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو سورہ فاتحہ یہ جتنی دفعہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین ایک ایک حرف کے اوپر جتنا غور کریں گے اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تو ایک آیت پڑھتے پڑھتے گزار دیتے. آخر کچھ ملتا ہوگا, کوئی ایسا اس میں سے سواد آتا ہوگا, ایسا عرفان آتا ہوگا کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے جاتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایام وصال کے روزے رکھے 40 دن لگاتار بغیر کھائے پیے, تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو تیسرے دن چارپائیوں سمیت مسجد میں آ گئے, 3 دن ہم ایام وصال کے روزے نہیں رکھ سکے, آپ 40 دن تک بغیر کھائے پیے کس طرح آپ زندہ اور قائم ہیں؟ فرمایا اے صحابہ ایکم مثلی, تمہاری میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میں راتیں اللہ کے پاس گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے. وہ کیا کھلاتا کیا پلاتا ہے؟ وہ اپنے عرفان اپنی محبت کے جام اللہ جو عطا کرتا تھا وہ اس قرآن کے ذریعے عطا ہو. یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں خربوزے کھا آتے تھے, وہاں جا کے چپکے سے دودھ کا گلاس پی آتے تھے, وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کے قرب کے اعلیٰ درجوں میں جانا ہے, اعلیٰ مقامات میں جانا ہے, تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ذکر سے بھی بندہ سیراب نہیں ہوتا, ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ انسان ماں سجدوں سے بھی سیراب نہیں ہوتا, ایک سٹیج ایسی آتی ہے وہ صدقات و خیرات سے بھی سیراب نہیں ہوتا. مایا وہ جو آخری سٹیج ہے, جو مقام انتہا ہے, منتہی کا جو درجہ ہے, وہ صرف اس صورت میں سیراب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور قرآن پڑھتا ہے. جو فیضان کے سمندر قرآن کو پڑھتے ہوئے نماز کے دوران حاصل ہوتے ہیں, فرمایا منتہی کو صرف وہی سیراب کر کے قرب کے اعلیٰ درجوں تک لے جا سکتے. ایک ایک فرمایا زبر زیر پیش شد مد کے ساتھ وہ عرفان ہوتا ہے, اور وہ موکلات ہوتے ہیں, وہ ملائکہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو فیضان کا امین بنایا ہوا, ایک ایک حرف کا امین بنایا, وہ سارے فیضان کے سارے سرچشمے اس کے اوپر اڈھیلتے چلے جاتے ہیں. کتنا ٹائم تو سورۃ الفاتحہ دیکھو ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, لیکن صرف پڑھتے ہی کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کبھی اس کو اندر غوطہ لگانے کی کوشش کریں, کبھی اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں, کبھی اس کو زندہ قوت سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے باتیں کرنی ہو تو قرآن پڑھ لو, میرے ساتھ کلام کرنا ہو تو حدیث شریف پڑھ لو. لیکن ہم تو نہیں کلام کرتے, ہمارا کلام تو نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان کی حلاوتیں پانا چاہتے ہو, اگر قلب کو رقیق کرنا چاہتے ہو, اگر قلب کو سلیم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھ کے پڑھا. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, اس کا کیا مفہوم ہے؟ حمد سے مراد کون سی حمد ہے؟
اور اللہ کی ربوبیت سے مراد کیسی ربوبیت ہے، اور عالمین سے مراد کون کون سے جہان ہیں۔ خدا کی قسم آپ ایک آیت ہی ساری زندگی پڑھتے جائیں تو اسی کے فیضان سے آپ سیراب نہ ہوں، یعنی ایک ایک حرف کے اندر۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سن لو میری خشیت کا جتنا فیضان ہے ان خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے کچھ مزید نئے پہلو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں عرض کرنے کے بعد پھر سورہ بقرہ کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے فیضان سے اور سورہ فاتحہ کے انوار و تجلیات سے کما حق و بیرا یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پروفیسر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ پروفیسر میرا آج جانا سوال ہے کہ 7 آیات مبارکہ پر مشتمل سورۃ فاتحہ کی آیات کی تقسیم فرما دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پہلی آیت کون سی ہے اور آخری کون سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایک ہو گئی، الرحمن الرحیم 2 ہو گئی، مالک یوم الدین 3 ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم 5 ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم 6 ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7 ہو گئی۔ بعض مفسرین نے ان کو 8 آیتیں بھی کہا ہے، بعض نے 8 میں بھی اس کو تقسیم کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ روایت جس میں اس کو اصحب المثانی کہا گیا ہے وہ حدیث وہ زیادہ سٹرانگ اور معتبر ہے، اس اعتبار سے اس کو 7 آیتوں میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جناب مولانا عبداللہ یوسف علی انہوں نے فرمایا ہے کہ سارے قرآن میں بسم اللہ بطور کمپلیمنٹری آئی ہے، لیکن سورۃ فاتحہ میں ہے بسم اللہ پہلی آیت کے طور پر، انہوں نے اسے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسا حوالہ دیا ہو، لیکن جو تفاسیر میرے علم سے گزری ہیں اس میں سورہ نمل میں بسم اللہ شریف جو ہے وہ بطور آیت کے ہے، اور باقی جتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف ہے وہ حصول برکت کے لیے اور صورتوں کی تقسیم بندی کے لیے۔ حضرت صاحب علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، وہ بھی مزید اس پہ کچھ گفتگو فرما دیں۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے دیکھو عام 8 حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دیوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی بہت سے انداز سے تفاسیر ہیں، لیکن 8 مشہور تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر ہے جو فقہ کے اعتبار سے کی گئی ہے، فقہی انداز میں، ایک تفسیر ہے جو علم کلام کے اعتبار سے اعتقادات ایمانیات کے اعتبار سے کی گئی، ایک تفسیر جو ہے وہ آج کل سائنسی طریقے کے مطابق کی گئی ہے، ایک تفسیر تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق ہے، ایک تفسیر علم صرف و نحو کے اصولوں کے مطابق، ایک تفسیر جو ہے وہ علوم معانی جو ہے علم عروض جس کو کہتے ہیں ادبی انداز میں کی گئی۔ تو تفاسیر مختلف انداز میں آیتیں وہی ہیں، لیکن اس کے جو فیسٹس ہیں اینگلز ہیں وہ ایٹ لیسٹ کہتے ہیں 8 ہیں۔ تو ایک آیت کی تفسیر جب ہم شروع کریں گے تو وہ 8 پہلوؤں سے کم از کم اس کو پرکھیں گے، کم از کم۔ ہم نے جو شروع کیا وہ تفسیر اشعری کے انداز میں شروع کی ہے کہ صوفیاء نے قرآن پاک کو کس طرح سمجھا ہے۔ میں نے جتنے اشارے کنائے دیے ہیں وہ تفسیر اشعری کے حوالے سے تصوفانہ جو تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی، میں نے اس اینگل سے ساری باتیں کی ہیں، اسی لیے پہلے بیہقی شریف کی حدیث سنائی، اسی لیے مجدد صاحب کا ریفرنس دیا، اسی لیے بتایا کہ قرآن کس طرح
خوراک دیتا ہے، پلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ تو ہم جو یہ درس قرآن ہے اس میں تفسیر اشاری کو بیس کریں گے زیادہ۔ صوفیوں نے تسی فرماؤ۔